حکم کریں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید فرم عباس فور سر، آپ کا کیا حال ہے یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو تعالیٰ کا خیر دے، احسان ہے، سلامت. بہت مہربانی آپ کی. اچھا، اور کتنا قبلہ تحمید، میں پہلے آپ سے ایک تو شکوہ بھی کروں گا اپنے بھائی سے کہ جی آپ نے مجھے اپنے گروپ سے نکال دیا. وہ جو میسیج گروپ جو ہوتا ہے نا، ہم، اس گروپ میں سے آپ نے مجھے، ویسے ہم بھائی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، تو اس گروپ میں سے آپ نے مجھے نکال دیا. میں نے کہا بھائی سے میں کسی شکوہ گروپ میں کروں گا نہیں ہوں میں. بھائی، میں کسی گروپ میں ہوں ہی نہیں. مجھے پتہ نہیں ہوتا کون اس میں ہے، کون اس میں نکل جاتا ہے، کون کس کو نکال دیتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو میں نے کہا چلو بھائی سے شکوہ کروں گا میں آپ سے. تو پھر ہم، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے عقیدہ توحید کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ یہ سوال کر رہے تھے ہم پر کہ اہل سنت جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور جسم کے قائل ہے. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں، جس طرح اہل تشیع میں آپ کہتے ہیں نا مختلف آراء ہوتی ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ حاضر ناظر ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق حاضر ناظر ہے. دوسری آپ کو یہ بھی، جی جی، تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا نظر آئے گا؟ یہ مختلف آراء ہے. یہ اس آپ کے کا کیا بارے میں رائے جو ہے؟ اختلافی روایات ہے، جی بات سنیں، جو ہم، ہم، اختلافی روایات ہے نا، اس میں جو صحیح عقیدہ ہوگا، جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے. بات تو یہ کہ دلیل کو ہم دیکھیں گے نا. اگر اللہ کا دیکھنے کا نہیں، اگر ثبوت ہے، نہیں دکھایا جائے گا، تو ہم اس بات کو مانیں گے. ہم تو اس آپ لوگ کیا روایات کو کہتے نہیں ہو؟ مانیں گے کہ آپ میرا تو دیکھیں، یہ عقیدہ ہے. آپ کا ایک فردی عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میرا سب کا میرا مخالف ہو. دیکھو عقیدہ، بھائی، بات سنیں نا، میرا جو عقیدہ ہے نا اس بارے میں، میرا ہم، عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اور جو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کہتی ہے، میں نے تو اس کو دیکھنا ہے. ہم، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے ہمارے جو آپ کے جعفریہ جو ہے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جعفری مانتا ہوں. یہ تو بات ویسے ہی الزام لگاتے ہیں کہ جی حنفی ہیں. ہم تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ بھی عقیدے درست کرائیں نا، جو روزمرہ ایسے الفاظ ائمہ علیہ السلام سے وابستہ توحید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین تجھے شفا دے، مولا حسین تجھے بچے دے. اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، نہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ پھر والسلام آپ کے اپنے ساتھ. عالم کو لے کے آؤ نا. کسی وقت اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ ہم پہ رؤیت کے مسئلے پہ بات کرے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ سب کا اجماع ہے. جی جی، یہ آپ کہتے ہیں نا، اور بھائی بات کرنے تو ہمیں بھی بات کرنے تو نا. جی جی بات کر، آپ کہتے ہیں اللہ جی جی تعالیٰ کے کریں. جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بات میں تضاد نہیں ہے. نہیں، اس پیر سے اور بھائی مراد بات کرنے دو. قدرت تو ہو سکتی ہے. جی 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 قدرت جی، نہیں ہے. کریں آپ کریں کریں اپنے بات. عالم کو لے کے آئے نا. آپ کے عالم آپ کے عقائد کا دفاع کریں. آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو کہیں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکنا اور نہیں نہیں، بات ہے. کیوں ہو جو سکتا ہے، ہے، ہم نے بھی پڑھا جو ہے نا آپ سر. کے عالم جب آئیں گے آپ کے عقیدے کا دفاع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا. جو ہم نے دیکھا آپ کی کتب میں، ماتریدی اشاعرہ سب ہاں کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، سر کی آنکھ سے نظر آئے گا، جی اسی ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا. وہ اپنا پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا. اپنا پیر، کسی اور کا پیر نہیں ہے، پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا. تو اس کا یہ تو جی واضح طور پر ہے کہ اگرچہ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں. کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ جسم ہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی چیز ہے جو اپنا پیر کسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، وہ پیر جو ہے وہ عضوی ہوتا ہے، وہ جسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات، یہ تو آپ کی توحید تو چلی گئی. نہیں نہیں، اب جہاں آپ تک قرآن کی جہاں سن تک لینا. اب جہاں تک یہ تعلق میں ہے آپ کو جواب کہ دے رہا ہوں نا، قرآن سے دینے لگا اولیاء نا. سے طلب کرنا، اولیاء سے طلب کرنا، تو یہ شیعوں کے لیے مخصوص جی، نہیں ہے. ہاں، شیعوں کے لیے نہیں مخصوص مجھے نہیں ہے. یہ قرآن کی شیعہ سنی کو صرف چھوڑیں، مجھے قرآن کی آیت چاہیے. اس پر مجھے قرآن او کی بھائی دلیل چاہیے، کسی کی آراء نہیں چاہیے. اوکے، چھوڑو نا. اب آپ تو اپنی تو طرف سے سن لو نا. سن لو تم. جی جی، یہ صرف وہابی حضرات ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا.
یہ صرف وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ صرف وہابی ہیں. وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی آنکھ ہیں, وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی ہاتھ ہیں اور سب دائیں طرف ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو عجیب حولیہ بنا دیا اس کو اللہ کا. وہی وہابی جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کا پہلو بھی ہے اور ایک پیر بھی ہے, وہی جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے سکتا. بقیہ مسلمین تو نہیں کہتے نا, بقیہ مسلمان یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے آیا دکھاؤ, آیا کی ضرور, ہم آیا نہ بھی دکھا سکیں نا, آیا نہ بھی دکھا سکیں, ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو, ضروری نہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو. بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں, احادیث میں, ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو. اب بات سن لینا میری, حاجت کی بھی قسم ہے نا جی. ایک حاجت ہوتی ہے سفارش کے معنی میں, ایک حاجت وہ ہوتی ہے جو آپ براہ راست بھی سامنے بھی نہیں مانگ سکتے. مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ. مجھے بالکل کہہ سکتے ہو, کہہ دو مجھے. نہیں کہہ سکتا میں, آپ کہہ سکتے ہو, میں نہیں کہہ سکتا نا, کہہ سکتے ہو, یہ خلاف نہیں کہہ سکتا. اس میں آپ نے مجھے اگر کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے دو, آپ نے میری عبادت کیا, زیادہ سے زیادہ آپ نے غلط بات کی, میں نہیں دے سکتا نا. اگر آپ نے مجھ سے طلب کی مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے. اہل بیت کی شفاعت کا میں قائل ہوں. مولا علی کی جو آپ کی غزوات کے لحاظ سے مدد ہے یا جو آپ کی دین کی مدد ہے وہ جائز ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے, پنتن پاک کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ براہ راست حاجت جو ما فوق الاسباب حاجات ہے, مثلا شفا ہوگی, رزق ہو گیا, یا اللہ سے حاجت روا صرف اللہ ہے, کوئی نبی ولی کوئی اہل بیت حاجت روا نہیں. یہ آپ کے افکار ہیں نا, یہ آپ کے افکار ہیں بھائی. گولی شفا دے دیتی ہے, قرآن کے افکار, پیراسیٹامول گولی شفا دے سکتی ہے, نبی نہیں دے سکتا. آپ نے کہاں سے لے کے آیا کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے؟ شفا دے گی نا, دعا دے گی نا ان کی. بھائی آپ نے شفا نہیں, شفا کی بات کرتے ہیں, اور شفا کی بات کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ گولی شفا دیتی ہے؟ نہیں مانتے. گولی نہیں دیتی, گولی شفا نہیں دیتی. تو آپ جب مریض ہو گئے نا, اب بیمار ہو گئے, آپ اس طرح بیمار ہو گئے تو گولی نہیں کھانا, انجیکشن نہیں لگوانا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں شفا دے گا. نہیں, وہ سنت ہے, وہ سنت ہے. دوائی لینا, علاج کرنا, یہ سنت ہے اور یہ اسباب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, یہ تو قرآن کہتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں یا قرآن کی آیت بتائیں کہ جس میں واضح یہ الفاظ قرآن کی نص موجود ہو, کہ اس میں یہ لکھا ہو قرآن میں کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ائمہ سے بھی گناہ. میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دیتا ہوں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے, جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ, فاستغفر اللہ. اب رسول سے نہیں مانگنا, اللہ سے ہے, چوکٹ رسول کی ہے, مانگنا اللہ سے ہے. آگے حکم ہے واستغفر لہم رسول, رسول سے کہو کہ یہ بھی تمہاری سفارش کرے. تو رسول کو ہم نے رسول سے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ پر ہمارے گناہ معاف کر دیں, یہ کہ رسول اللہ کو بارگاہ الہی میں سفارش بنائیں گے, اور یہی رسول کی مدد ہے ہمارے لیے. اور قیامت کے روز بھی حسنین کا نانا ہماری مدد کرے گا, قبر میں بھی حسین کا نانا ہمارے لیے مدد کرے گا. کیا نام ہے وہ بامعنی سفارش. لیکن براہ راست حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے, اور یہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس طرح براہ راست کے تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں دے سکتا نا. جی جی, حاجت کا میں نہیں سمجھے نا. حاجت 2 قسموں کی ہے نا, آپ یہ بھی سنیں نا. ایک حاجت ہوتی ہے کہ جی مجھے یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے علم کا مسئلہ جی بتائیں آپ, ایک حاجت یہ بھی ہے. اچھا, ایک حاجت ہے جی بارش. اب بارش کون دے, اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ پاک بھیجتا ہے, فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ پکارتے کس کو ہے؟ اللہم. آپ فرشتوں کو پکارا کریں, ٹھیک ہے. اب اور میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح کیا نام ہے, ہم بارش ہر چیز. اچھا آپ کھانا کھاتے ہیں کس کا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کسی نبی ولی کا نام پڑھتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی, اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں یہ پکار نہیں ہے, اور کیا ہے؟ ربنا اللہم. میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور سنو تم ابھی سنو, میں مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں آپ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم, شاب دار الفکر, ٹھیک ہے نا, شاب دار الفکر,
آپ वहाबी बन गए ना, आप खुद कहते हैं कि हम मुजस्सिमा नहीं है, फिर इस मसले में आप बिल्कुल पक्के वहाबी हो गए। अल्लाह तो तुम्हारा नजर आता है, अल्लाह तुम्हारा तो ओ भाई बात सुनो ना, पहले ओ भाई ये सब वहाबियत की बातें हैं, ये सब वहाबियत की, आपको पता नहीं, ये सब वहाबी की बातें हैं, मुसलमानों की बातें नहीं है। आप तौहीद की बात करते हैं और आपके अल्लाह के कई एक आंख हैं, हाँ, और फिर कहते हो कि हम मुवाहिद है, ये कैसा एक है, इसका कैसे सानी नहीं हो सकता। अच्छा, ये हदीस मुलाहिजा करो, किताबुल ऐमान वन नुज़ूर, सब चुप करो ना, चुप, किताबुल ऐमान वन नुज़ूर, हदीस नंबर 1659। अच्छा, मुलाहिजा करो, ये मुस्लिम, एक मिनट, मुस्लिम की कौन सी जिल्द में है? मुस्लिम के मुख्तलिफ चाप है, मैंने चाप भी दिखाया है, तुम रिव्यू कर लेना बाद में। हदीस यह है, अन इब्न मसऊद अन्नहु कान यज़रिबु गुलामा, इब्न मसऊद से रिवायत है कि वो अपने बेटे को मार रहा था। फजअल यक़ूल, उसने कहा अऊज़ु बिल्लाह, उस बेटे ने कहा कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। फजअल यज़रिबुहु, फिर वो मारने लगा, इब्न मसऊद बाज नहीं आया, उसको मारता ही रहा। फ़क़ाल अऊज़ु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह मांगता हूँ। जब उसने जो ये कहा फ़तरकहु, उसने छोड़ दिया उसको, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने, अपने बेटा ने जब तक कहता रहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, उसको मारता रहा। जब उसने कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह मांगता हूँ, भले तो उसको छोड़ दिया, मारने नहीं लगा। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ताकत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ताकत से ज्यादा है। तेरे लड़का, वो गुलाम था, अब्द था, बेटा नहीं था, अल्लाह का कुदरत ज्यादा है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने फिर उसको आजाद किया। यहां पर अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह शिर्क होता, हराम होता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये हराम है, हालांकि ये हराम नहीं है। ठीक है ना शिर्क फरमाया, उसने कहा मैं रसूल पाक, बात सुनो, बात ना करो, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह मांगता हूं। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल। अच्छा, मुस्नद इब्न, और बुखारी में ये हदीस भी है ना कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे तुरबत शफा देती है, वो बुखारी में हदीस है, वो मुझे मिल जाए, मैं देख रहा था कि वो मुझे मिल जाए, वो मुझे अभी नहीं मिले, लेकिन मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि हमारी तुरबत आपको शफा देती है। आप कहते हैं कि वो शफा नहीं होती, सिर्फ अल्लाह शफा देता है, ये बिल्कुल बकवास है कि सिर्फ अल्लाह शफा देता है। वो कब अल्लाह ने कहा है, कब अल्लाह ने कहा है कि गोली शफा नहीं देती, कब अल्लाह कहता है? कौन कहता है कि नबी के जो आपके तबरुकात है उसमें अल्लाह की शफा है ना? मानते भाई चुप करो, तुम चुप करो, सिर्फ अल्लाह शफा देता है। तुम अभी कह रहे हो कि शफा देता है, नहीं देता, एक बात करो, चुप करो, खामोश हो जाओ मेरे भाई, मुझे हदीस पढ़ने दो, अल-मौसूआ मुस्नद अहमद इब्न हंबल अल-जुज़ अल-थालिथ व 40 चाप ar-रिसाला। ये भाई इनका रब देखे, इनका रब का सर है, सर में कई आंखें हैं, उसकी जुबान है, अच्छा कान पता नहीं कितने कान है, उसके हाथ सारे दाएं साथ पैर, एक पैर है, हाँ पेट है, वो कुछ है, वो हंसता है, वो ऊपर नीचे जाता है। ये मुवाहिद आ गए, ये हमें तौहीद सिखाएगा। अभी कहते हैं कि क़यामत के दिन नजर आएगा, कहते हैं उसमें इख्तिलाफ है। अच्छा इख्तिलाफ है, तुझे नहीं मालूम कि नजर आएगा या नहीं आएगा? तुम्हारे उम्मत, तुम्हारे फिरके की तो सब तो इजमा है, तुम हमें तौहीद सिखाते हो। अच्छा मुलाहिजा फरमाओ, बात सुनो, हाँ अल्लाह ताला तौहीद यही तो है ना, अल्लाह ताला को आप लोगों ने क्या बना दिया, एक ऐसी चीज बना दिया जिसका सानी हो सकता है, मिसल हो सकता है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह, बस वो तो कहता है लैसा कमिसली, वो कुरान कहता है लैसा कमिसली, लेकिन तुम्हारे कमिसली शय, तुम्हारे यहाँ मिसली शय है ना, उसका सर है, हाथ है, ज़बान है। आप वैसे डोंसते हैं हर बंदे पे, नहीं डोंसता, बिल्कुल आपकी किताबों में आपके उलमा की तस्रीहात हैं जिनसे आपने तौहीद सीखी है ना, जिस वहाबी से, वो उनके अकायद है, इब्न तैमिया का अकीदा है। दूसरी बात यह है कि आप एक बहुत बड़ी गलत बात करते हैं, आप कहते हैं जी बुखारी में आ गया, मुस्लिम मासूम है वो किताबें, मुझे ये बताएं। ठीक है ना, फिर बुखारी मुस्लिम को छोड़ो, फिर तुम अपना पैगंबर बनो ना, तुम अगर सुन्नत भाई, हम उन लोगों से बात करते हैं जो बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, पूरी जमात उमरिया वो बुखारी मुस्लिम को मानती है, आप फर्दन नहीं मानते ना, आप फर्द हैं, आप ये अपने जाती ख्यालात है, नहीं मानते, दूसरे तो मानते हैं, उनसे बात हो रही है।
اچھا دوسری دیکھ بات ہے اصول کافی میں اگر اہل تشریح کتابوں میں بھی اگر کوئی بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ضروری تو نہیں کہ شیعہ معصوم صرف قرآن کی کتاب ہے، باقی ہر کتاب پر اختلاف نہیں، رائے ہو واقعی سکتی ہے. ہمارے نزدیک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس طرح قرآن ہاں حجت ہے، بالکل صحیح ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باتیں اسی طرح ہیں، اس طرح نہیں کہ ان کا حدیث میں غلط ہے. بالکل اس میں تو ہاں، اہل اختلاف بیت علیہ نہیں ہے، السلام کے اس میں حدیث صحیح ہے حدیث اسی میں طرح. کوئی، ہاں، یہ آپ کی وہ تو ذاتی حجت خیال ہے ہے کہ وہ. صرف قرآن صحیح ہے، یہ صرف آپ کا نہیں خیال ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ نے غلط لے لیا. مطلب میں نے کہا کہ جس طرح حدیث کی بھی فرضیت ویسی ہے جیسے قرآن کی ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے معاذ اللہ. یہ آپ میرے پہ نہ لگائیں اس طرح خواہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے توحید کی طرف راغب کریں. ان کو توحید کا جب میں درس دوں گا نا تو تمہارے چکے اڑ جائیں گے. تمہاری جو توحید ہے وہ بالکل سر ایسی میں توحید ہے وہ یہی کہ کہہ رہا بالکل ہوں نا رسالت کا کہ انکار ہے. میں دیکھو آپ کو اب میرے سوال کا جواب دینا بھیا، رسول اللہ صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کے کیا فضائل و کرامات ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، معجزات بھی ہیں آپ کے، کیا اس میں حضرت تو کوئی عیسیٰ شک ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان نہیں. جی اکمہ جی الابرس بلی ہاں بالکل انی عبد بالکل، اللہ یہ آتانی آیتیں جو الکتاب مجھے آپ بتا وجعلنی رہے ہیں نا. نبیا انی اخلق ہاں لکم من بالکل. الطین کہیئت الطیر. سنو کہ میں مٹی سے جی پرندہ جی بناتا ہوں، فانفخ فیہ فتکون بالکل طیرا باذن اللہ، میں اس میں پونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى ہوں، باذن اللہ، اور میں اکمہ اور ابرس کو، شل کو جو اپاہج ہوتا ہے، صحیح ہے. جی اپاہج جی ہے اور جو اندھا ہے اس کو میں اللہ باذن اللہ میں شفا دے دیتا ہوں. یہ قرآن کی نص ہے. جی جی وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں بالکل مردہ کو ٹھیک ہے. زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ. بالکل مردہ بہو جی یہ کون موقع کرتا ہے؟ بھی عیسیٰ ابن اللہ مریم. ٹھیک ہے. سن لو میرے بھائی، جی سن جی لو میرے بھائی، یہ جو جی معجزات تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہ کیا ہمارے نبی کے پاس نہیں تھے یا تھے؟ بالکل تھے، بالکل بالکل تھے. تھے. اب نبی دنیا سے گئے ہیں، ہاں یہ معجزات ان سے چھینے گئے ہیں یا معجزات ان کے پاس ہیں؟ مقامات ان سے اسی چھینے گئے ہیں. طرح نبی حیات ہے، نبی حیات ہے، اپنی قبر میں حیات ہے تو پھر بات اپنے ہی علم ختم ہے کے نا، ساتھ. پھر اپنا سارا اب سن جتنی باتیں لیں، کی وہ اب سب واپس لے 2 لو. منٹ سن لیں، خدا را میری 2 منٹ کے لیے سن لیں، اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میری سن لیں. یہ جو معجزات آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اب مجھے اب میری بھی آپ تم سن ان لیں سب ذرا، کا اس کا منکر ہو، جواب تم سن ان لیں. سب کا منکر ہو. تم ابھی کہہ رہے تھے کہ کون صرف اللہ منکر ہے؟ شفا دیتا اب ہے. میرے پہ نہ 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 نہ، یہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنی طرف سے خدا را اس طرح کی بات نہ کیا کریں. آپ کیوں میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں؟ یہ جو پتہ ہے آپ کو، جو معجزات انبیاء کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآنی نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے. آپ میرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں. خدا را آپ اس طرح کی بات نہ کریں. ان معجزات سے ان کی نبوت کا ثبوت ہے، اور معجزات کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے آپ حاجتیں مانگے. یہ غلط تعویلات آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بس حضرت عیسیٰ نہیں، پرندے میں، وہ ایک دو منٹ بات مختلف سن لیں، باتیں ہیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں روح پھونکتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے. یہ صفت اصل میں اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ سے حاجتیں مانگنی ہم نے. یہ غلط دیکھو، تعویل آپ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط نہیں، بتاتے ہیں. دیکھو ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے دو مختلف باتیں ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ صرف اللہ شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. پھر نہیں، ثابت ہوا اللہ کہ جس سے یہ اب بات چاہے سنو، ابھی اب اس میری کو باری وہ ہے، ابھی بات میری سن باری لیں. ہے، ابھی میری بات باری سن ہے. لیں، چپ کرو. میری بات سن لیں. دیکھو، آپ نہیں، میری آپ بات میری سن سنیں. لیں، پھر میں آپ کی سنوں گا. نہیں، میں آپ کو ختم ہو گیا آپ کی نا بات. اب میری بات باری ہے. نہیں میری آپ ختم پہلے نہیں، کہہ رہے میری تھے کہ ایک اللہ بات کے سن لیں، پھر علاوہ میں آپ کوئی کی اور سنوں گا. شفا نہیں دے سکتا. نہیں 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 نہیں، پہلے میری بات سن لیں. میں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا براہ راست کسی سے شفا نہیں مانگنی، میرا یہ بات ہے. بس آپ شفا نے دے غلط سکتا ہے. بالکل. بس اللہ ہاں کے تو سوا شفا کوئی دے اور سکتا ہے، شفا نبی دے کے ہاتھ سے سکتا بھی ہے، دے لیکن سکتا ہے. آپ طلب نہیں کر سکتے. یہی کہنا ہے آپ کا. ہاں میں نے کہا طلب کسی سے براہ راست اس طرح کی براہ راست اگر اوپن اسباب آپ میں نہیں آپ سے مانتے. کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم ادھر سے گزر رہا ہے، آپ کے آنکھ اندھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیوں ہاں ان سے طلب نہیں کر سکتے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں ان سے عیسیٰ روح اللہ، میرے آنکھوں کو نہیں ٹچ کرو. نہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تبرکات سے میری آنکھوں پہ لہب لگائیں. میں یہ کہوں گا ان کو، تو بس ختم یہ بات ہے نا. کہوں گا آپ میں. طلب کر، ہاں پھر تو یہ ساری تو باتیں ٹھیک ہے. تمہاری جھوٹ، تمہاری ساری باتیں جھوٹ کیوں طلب کر ساری سکتے ہو. باتیں جھوٹ ہیں؟ کیوں جھوٹ ہے؟ کیوں اب مجھے جھوٹ ہے؟ بات کرنے دو نا بھائی. اب کیوں جھوٹ؟ خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ پلیز. جی اب جی کرو تمہاری بات کرو ختم ہو گئی. کرو.
کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. میں نے کہا گولی شفا دے دیتا ہے, کہتا ہے وہ صرف ڈاکٹر. اب بھائی چپ کرو نا, آپ اگر بات کرو گے تو میں تمہارا فون کاٹوں گا. اب میں نے وارننگ دے دی, بس ختم بات. اگر میری بات نہیں سنو گے تو میں کاٹوں گا, تو فائدہ ہی نہیں ہے. تم شروع میں یہ کہہ دیا کہ کسی اور کوئی اور شفا نہیں دے سکتا, صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے, اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا گولی پیراسیٹامول شفا دیتی ہے. آپ نے کہا نہیں, وہ صرف سنت ہے, وہ اللہ شفا صرف اللہ دے دیتا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی بات تو قرآن کے خلاف نکلی نا, کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی شفا دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ میں اندھے کو شفا دیتا ہوں. وہ جو کوئی ڈاکٹر شفا ہی نہیں دے سکتا. اپاہج ہے, جس کے پیر ہی نہیں ہے, اس کو میں شفا دے دیتا ہوں, اس کے پیر ہو جاتی ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اندھے ہو گئے. اس یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھیجا, ٹھیک ہے نا, اپنا وہ اللہ سے طلب کرتا نا, اللہ سے طلب نہیں کیا اس نے, اللہ سے طلب نہیں کیا. یوسف علیہ السلام موحد ہیں یا مشرک ہے, نستجیر باللہ. اللہ سے طلب, اپنا پیراہن بھیجا ہے بھائی, اپنی قمیص بھیجی ہے کہ آنکھوں سے ٹچ کرو, آنکھوں سے ٹچ کیا تو اس کو شفا آ گئی ہے. تو ثابت ہوا کہ غیر اللہ شفا دے سکتا ہے. اب رہی بات کہ غیر اللہ جو شفا دے سکتا ہے, غیر اللہ شفا دے سکتا ہے, اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے, اتنی پاور دی ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معجزے کرتے تھے, اس طرح معجزہ کر سکتا ہے. مرنے کے بعد ان سے یہ معجزے سلب نہیں ہوئے, ان سے طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے لیکن طلب نہیں کر سکتے. یہ ایک آپ نے حکم بنایا نا, بدعت اسی کو بولتے ہیں, شرک باللہ اسی کو بولتے ہیں. جب اللہ نے نہیں کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے, میں شفا دے سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ایک جھوٹی بات ہے, ادعا کرتے ہو دین میں بدعت داخل کرنا کہ شفا دے سکتا ہے لیکن ہم طلب نہیں کر سکتے. ہاں, اگر ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے, اس سوال کے جواب اچھی طرح سے دے دینا. عیسیٰ ابن مریم وہاں سامنے سے گزر رہا ہے, آپ کی آنکھیں اندھے ہیں, آپ کہہ دیتے کہ یا عیسیٰ ابن مریم میرے آنکھوں کو ٹچ کرو, شفا دے دو. کیا آپ مشرک بن گئے؟ کیا آپ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ نے اللہ بنا دیا؟ یہ اگر کیوں یہ حرام ہو؟ کوئی حرام نہیں. عیسیٰ ابن مریم ٹچ کیا, شفا ہو گئی. اسی طرح جب عیسیٰ ابن مریم سے طلب کر سکتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا جو امام ہے, اس کا جو سید ہے امام حسین علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام, ان سے بھی طلب کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھا, اب آپ نے کر لی 2 منٹ, میں نے آپ کی آرام سے سنی یہ بات. کوئی کہاں آرام سے سنی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اتنی میری بات تم نے کاٹی ہے. جب میں نے وارننگ دی ہے, بات کو آپ نے میری بات کو مروڑ کے بیان کیا ہے, غلط میرے بارے میں آپ نے تشریح کی ہے. بات سن لیں میری بات, پہلے 2 منٹ میری بھی سن لیں, خدا را سن لیں میری بات. یہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کی بات اس طرح کی, یہ پر میرا پورا بیان ہے. یہ تو میں قائل ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کپڑا نبی کے ہاتھ سے کپڑا دیا ہوا, یا ہم تو کہتے ہیں یہ علم جو غازی پاس کا جو علم لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یا حسین تو مجھے شفا دے دے, یا حسین تو مجھے شفا دے دے. اس طرح کے کلمات میرے, آپ بات کو سمجھیں میری بات کو, ان کا وسیلہ دے کے شفا مانگے ان سے. اگر وہ سامنے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حسین آپ میرے لیے مجھے کوئی تبرکات کے ذریعے سے میری آنکھوں پہ لگا دیں اللہ تعالیٰ. جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ دوائی دیتا ہے, اور وہ دوائی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سبب بنایا. تو اگر دوائی سبب بن سکتی ہے تو مولا حسین کی ذات اور پینتر پاک کی ذات بھی شفا کا سبب بنتا ہے, اس کا تو میں قائل ہوں. لیکن حاجات جو ہے نا براہ راست, دیکھو قرآن کیا تو آپ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ آپ ان سے وہ شفا دے سکتا ہے لیکن آپ ان سے طلب نہیں کر سکتے. وہ ہمیں دکھائیں, وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیثیں میں آپ کو حدیثیں دے دیتا ہوں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگنا ہو. اگر آپ کی کال کٹ گئی, وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ آپ اگر میں نے جوتی کا تسمہ خود رسول سے مانگوں, میں نہیں مانگ سکتا نا. یہ جو کہا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو, یعنی آپ رسول سے نہیں مانگ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے. یہ کہاں بولا کہ مجھ سے نہیں طلب کر سکتے؟ کوئی ایسا حدیث دکھاؤ. اگر یہ ایسا جملہ ہو بھی کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو, تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ طلب کرنے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا, کوئی منع بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں جب آ جاتے ہیں اس میں حدیث ہم میں نے دکھا دی یہاں پر کہ امر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو.